امیر المومنین جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 13 ہجری میں رومیوں سے جنگ کرنے کے لیے ایک فوج روانہ کی تھی، جس میں جناب حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک تھے۔ مسلم مجاہدین کی صداقت ایمانی، عقیدے کی پختگی اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں ان کی جاں بازی اور جان نگاری کی خبریں کیسر روم تک پہلے سے پہنچی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے فوجی افسروں کو اس بات کی ہدایت کر دی تھی کہ وہ اگر کسی مسلم سپاہی کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو اسے قتل نہ کریں بلکہ زندہ اس کے سامنے پیش کریں۔ اللہ کی مرضی، اتفاق سے جناب عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رومی فوجیوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے۔ رومی انہیں بادشاہ کے پاس لائے اور یہ کہتے ہوئے اس کے سامنے پیش کیا کہ یہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اصحاب میں سے ہے جنہوں نے بالکل آغاز دعوت کے زمانے میں ان کی پکار پر لبیک کہا تھا۔ ہم اس کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئے اور حسب حکم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ کیسر انہیں دیر تک بغور دیکھتا رہا، پھر ان سے کہنے لگا، میں تمہارے سامنے ایک بات پیش کر رہا ہوں۔ جناب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، وہ کیا بات ہے؟ تم نصرانیت قبول کر لو، اگر تم نے میری بات مان لی تو میں تمہیں رہا کر دوں گا اور تمہارے ساتھ عزت و تکریم کا بہترین سلوک کروں گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی اس پیشکش کو پایا نفرت و حقارت سے ٹھکرا دیا اور حد درجے عزم و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے جواب دیا، یہ ناممکن ہے۔ موت مجھے تمہاری اس پیشکش سے ہزاروں گنا زیادہ محبوب ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ایک نہایت عقل مند و دانا آدمی ہو۔ اگر تم میری یہ پیشکش قبول کر لو تو میں تمہیں اپنے اقتدار میں شریک کر لوں گا۔ کیسر ان کو شیشے میں اتارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بادشاہ کی اس بے وزن پیشکش کو سن کر بوجھل زنجیروں میں جکڑا ہوا قیدی بے ساختہ مسکرا پڑا اور اس نے نہایت بے نیازی اور لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جواب دیا، اللہ کی قسم، اگر تم عرب و عجم کی ساری سلطنت بھی مجھے دے دو اور اس کے بدلے میں صرف یہ چاہو کہ میں ایک لمحے کے لیے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر جاؤں تو بھی میرے لیے قطعاً ناقابل قبول ہے۔ کیسر نے دھمکی دیتے ہوئے کہا، تب میں تم کو قتل کر دوں گا۔ جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی دھمکی سے مرعوب ہوئے بغیر جواب دیا، تمہاری مرضی، جو چاہے کرو۔ پھر کیسر نے انہیں ٹکٹکی پر باندھنے کا حکم دیا۔ دوستو، ٹکٹکی وہ تپائی ہوتی ہے جس پر مجرموں کے ہاتھ پاؤں باندھ کر کوڑے یا بید مارے جاتے ہیں۔ اس کے اس حکم کی فوری تعمیل کی گئی اور انہیں ٹکٹکی پر باندھ دیا گیا۔ اس کے بعد اس نے جلاد سے رومی زبان میں کہا کہ اس کے دونوں ہاتھوں کے آس پاس تیر چلاؤ۔ وہ اس وقت بھی انہیں نصرانیت قبول کرنے کی دعوت دے رہا تھا، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر اس نے جلاد کو اس کے پاؤں کے ارد گرد تیر مارنے کا حکم دیا۔ اس دوران میں بھی وہ انہیں اپنا دین چھوڑنے کی دعوت دیتا رہا، لیکن انہوں نے پھر بھی انکار کیا۔ اب کیسر نے جلاد کو رک جانے کا اشارہ کیا اور کہا کہ اسے تختہ دار سے نیچے اتار دو۔ پھر اس نے ایک بڑی سی دیگ منگوائی، اس میں تیل ڈلوایا اور اسے آگ پر رکھوا دیا۔ جب تیل کھولنے لگا تو اس نے مسلم قیدیوں میں سے 2 آدمیوں کو بلوایا اور ان میں سے ایک کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈلوا دیا۔ اس میں ڈلتے ہی ان کے بدن کا گوشت الگ ہو گیا اور ہڈیاں نظر آنے لگی۔ کیسر نے جناب عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رخ کرتے ہوئے پھر ان کو نصرانیت قبول کرنے کی دعوت دی، مگر انہوں نے پہلے سے بھی زیادہ سختی کے ساتھ اس کی دعوت کو رد کر دیا۔ جب وہ ان سے بالکل مایوس ہو گیا تو انہیں بھی اسی دیگ میں ڈالنے کا حکم دیا جس میں ان کے دونوں ساتھیوں کو ڈالا گیا۔ جب انہیں کشاں کشاں دیگ کی طرف لے جایا جا رہا تھا، ان کی آنکھیں اشک آلود ہو گئیں۔ سپاہیوں نے کیسر سے کہا کہ یہ رو رہا ہے۔ کیسر خوش ہوا کہ اب ان کی ہمت جواب دے گئی ہے۔ اس نے سپاہیوں سے کہا کہ اسے میرے پاس لاؤ۔ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے پاس لے جایا گیا تو اس نے پھر سے خواہش کا اعادہ کیا کہ وہ نصرانیت اختیار کر لیں، مگر جب انہوں نے انکار کر دیا تو اس نے دریافت کیا کہ پھر تم رو کیوں رہے تھے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میرے دل میں یہ خیال آیا کہ عبداللہ، اس وقت تم اس دیگ میں ڈال دیے جاؤ گے اور تمہاری جان نکل جائے گی، حالانکہ میری خواہش تھی کہ کاش میرے بدن میں اتنی ہی جانیں ہوتی جتنے بال ہیں اور وہ تمام جانیں ایک ایک کر کے اللہ کے دین کے لیے اس دیگ میں ڈالی جاتی۔ اسی خیال پر مجھے رونا آ گیا۔ ہرقل نے پوچھا، اچھا کیا تم میرے سر کو بوسہ دے سکتے ہو؟ اگر تم ایسا کرو تو میں تم کو رہا کر دوں گا۔ جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، اور میرے دوسرے تمام مسلمان ساتھیوں کو بھی؟ کیسر نے جواب دیا، ہاں، دوسرے تمام مسلمان قیدیوں کو بھی تمہارے ساتھ رہا کر دیا جائے گا۔ جناب عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ یہ اللہ کا ایک دشمن ہے،
اگر میں اس کے سر کو بوسہ دے دوں تو یہ اس کے بدلے میں مجھے اور تمام مسلمان قیدیوں کو رہا کر دے گا، ایسا کر لینے میں میرا کیا نقصان ہے؟ پھر انہوں نے قریب جا کر اس کے سر کو بوسہ لے لیا اور ہرقل نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ تمام مسلمان قیدی جمع کر کے عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیے جائیں، اور اس کے حکم کی تکمیل کی گئی۔ جناب عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچے تو انہوں نے اپنی یہ آپ بیتی ان کو سنائی، جس کو سن کر وہ بہت خوش ہوئے اور قیدیوں کو دیکھا تو فرمایا کہ ہر مسلمان پر یہ حق ہے کہ وہ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو بوسہ دے، اور یہ حق سب سے پہلے میں ادا کر رہا ہوں۔ اور پھر انہوں نے جناب عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کا بوسہ لیا۔ اللہ تعالیٰ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات بلند فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور ہماری اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ یہ آپ کی طرف سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور نئے دلچسپ ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔